8-8 سال اور 10-10 سال کے بچے معاذ اللہ رب العالمین زنا کی ڈگر پر چل چکے ہیں۔ برطانیہ کی سرزمین پر، امریکہ کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر اور دیگر دوسرے ممالک جو عریانیت کے اعتبار سے مشہور ہے، جو ننگے پن کے اعتبار سے مشہور ہے، وہاں پر ہر دن رات جو ہے وہ لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سال میں کم و بیش 10,000 بچے بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اور یہ برائی دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان جو محبتوں کا ملک ہے، جو غیرتوں کا ملک ہے، جو حیا کا ملک ہے، جو اپنی تہذیب اور تمدن کا ملک ہے، یہ وہ ملک ہے کہ چند مقدس مقامات کے کوئی چند مقدس مقامات کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، جب بڑی تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر بھی، کبھی یہ برائی آ سکتی ہے، یہ برائی جنم لے سکتی ہے، اس لیے کہ لوگ مغرب سے اتنی محبت کرنے لگے، لوگ مغربی تہذیب سے اتنی محبت کرنے لگے کہ مغربی تہذیب ان کو جو دے رہی ہے وہ ساری چیزیں لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر شراب کا نام بدل کر کے ہمیں وہ پلایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی پیتے جا رہے ہیں، اور یانیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غرض کے جو گناہ مغرب میں عام ہوتا جائے گا لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے جائیں گے، ننگے پن کی طرف جا رہے ہیں، اور یانیت کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہمارے لیے مغرب آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے ویسٹرن کلچر آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے قانون اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ زنا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا، کہ یہ تو بہت برا راستہ ہے، یہ تو فحش چیز ہے، یہ تو گندی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کریم و رحیم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے میرا مولا خود ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے بعد معاف کرتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی سزا قبر میں دی جاتی ہے، آخرت میں دی جائے گی۔ لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے انسان اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے، اس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ اسی گناہ کا نام زنا ہے۔ زنا وہ بدترین جرم ہے جس کی نحوستیں نسلوں تک باقی رہتی ہے، جس کی بے برکتی نسلوں تک موجود رہتی ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہے، نسلیں بے حیا ہوتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر زنا کرتے کرتے ان کو موت آ گئی تو وہ اسی بے ایمانی کی موت مرتے ہیں۔
زمین رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کہتی ہے اے اللہ یہ زنا کرنے والے مجھ پر زنا کر رہے ہیں، تو مجھے اتنی قوت عطا کر دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ زنا کرنے کی بنیاد پر انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے عمر کم کر دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے مہلک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے مومنوں کے دلوں سے محبت نکال دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے بے برکتی گھر کو دیکھ لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اسی لیے میرے رسول نے فرمایا اللہ کا قانون بھی ہے کہ اللہ اکبر، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں اور اسلامی ملک کے اندر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر اللہ اکبر علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں اگر بندروں میں بھی کوئی بندریا زنا کر لیتی ہے تو بندر بھی اس بندریا کو سنسار کر دیتے ہیں اور اس بندر کو سنسار کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ بندر جیسی مخلوق بھی زنا کو برا جانتی ہے۔ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ زنا کو فیشن سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، زنا کو تہذیب سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو بندر کہہ دیا جائے وہ اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جسے بندر برا سمجھتے ہیں اس کو تم نے بھی برا نہ سمجھا۔ اتنی عقل معوف ہو گئی، عقل اتنی بودی ہو گئی، فکر اتنی گر چکی ہے کہ جانور جس سے نفرت کرتے ہیں آج وہ گناہ فیشن کے طور پر ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، میرے کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے راستے پر نہ جاؤ جس پر چلنے کے بعد تم زنا کا شکار ہو سکتے ہو، زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، زنا کی تباہی کے اندر گرفتار ہو سکتے ہو۔ اس راستے سے بھی بچو۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے راستے پر بھی نہ جاؤ۔ اب میں مختصراً یہاں وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ کون سے راستے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں؟ چونکہ یہ اجتماع خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے تو میں زیادہ تر باتیں عورتوں کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی طور پر دلی کی سرزمین پر زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا، اللہ اکبر۔ اس وقت کے حالات یہ ہوئے، ملک کا ہر لیڈر بول پڑا، ملک کا ہر رہنما بول پڑا، ملک کا ہر سیاستداں بول پڑا۔ ہندوستانی ناریوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی، ہندوستانی بچیوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگ مردوں ہی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یقیناً اس میں مردوں کا قصور ہے، لیکن جب زنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور عورتوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر عورتیں بن سنور کر گھر سے نہ نکلیں تو انہیں دیکھے گا کون؟ ان کے فتنے میں مبتلا کون ہوگا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی، برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے، برقع
وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کے جسم کی ساتھ تو بھی پتا نہ چلے۔ ایسے برقعے ہونے چاہیے، برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی فیشن نہیں۔ اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے راستے پر چل پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں، عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔